اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ درود و سلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جو تمام کائنات کے رابر ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کے ساتھ سورہ الفاتحہ کے حیران کن فضائل یعنی سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور برکتیں شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ کی ایسی فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورت ہے اور احادیث مبارک میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، فاتحہ کے معنی آغاز یعنی ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحہ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی نام احادیث مبارک سے ثابت ہیں، جیسے ام القرآن، سبع مثانی، قرآن عظیم، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشافی۔ اس سورت کے ناموں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت اور عظمت پر بہت دلالت کرتی ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ سورۃ فاتحہ جیسی فضیلت رکھنے والی سورت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی گئی۔ سورۃ فاتحہ کا پیارے بھائیوں اور بہنوں دوسرا نام قرآن عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے عظیم اور سب سے محبوب کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا ہے اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ ہے۔ آخر پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس میں کچھ بات تو ہے جو شکر کو اتنی اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ چیز ہے۔ اس کی بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس سورت کو نہ صرف ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اللہ کا شکر ایسی پیارے بھائیوں اور بہنوں دولت ہے جس سے ان گنت راحتیں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرے گا تو اس میں جذبہ صبر بھی پیدا ہوگا اور تکلیف اور شکوہ شکایت نہیں کرے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، گناہ کرتے ہوئے اسے شرم آئے گی۔ صبح سے شام تک جس مالک کا وہ شکر کرتا رہا ہے، اب اس کی نافرمانی وہ کیسے کرے؟ چنانچہ یہ بھی اس عمل کی برکت ہے کہ شکر گزار آدمی سے بہت کم گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت سی بیماریوں یعنی حسد، عرض، نوس، اسراف و بخل وغیرہ بیماریوں سے نجات رہتی ہے اور انسان تکبر سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جتنی بھی یہ نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں وہ اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کو اقرار کرتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنے کمال پر نظر نہیں رہی تو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے اس کی نسبت کرتا رہتا ہے، تو پھر اس میں اکڑنا اور اترانا کس بات کا ہوگا؟ تکبر اتنا خوفناک کبیرہ گناہ ہے پیارے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا۔
پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ فاتحہ ہر نماز کی رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، لہذا میرا بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو سوال کرے گا اسے ملے گا۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل کی گئی اور نہ انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ کہنے کو تو 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو ہمیں پیارے بھائیوں اور بہنوں دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگو گے سو آپ کو ملے گا۔ سورہ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس میں جادو، جنون، مرگی اور بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ حضرت خارجہ بن سلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ دوران سفر وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، تم اس آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے خیر و برکت لے کر آئے ہو، لہذا ہمارے آدمی کو دم کر دو۔ پھر وہ ایک آدمی کو لائے جو دیوانہ تھا اور اس کو رسیوں میں جکڑا ہوا بندھا ہوا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن صبح اور شام سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ صحابی جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تو معمولی سی لابدان منہ میں جمع کر کے اس پر پھونک مارتے تو 3 دن کے بعد وہ آدمی حشاش بشاش ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، جیسے وہ قید سے آزاد ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اس صحابی کو اس کا کچھ معاوضہ دیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، کھا لو میری عمر جس کے ہاتھ میں ہے، اس ذات کی قسم بعض لوگ جھوٹے دم کر کے معاوضہ لیتے ہیں، تم نے تو سچا دم کر کے معاوضہ لیا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار تو صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کے استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ کلمہ شکر بھی ہے جس کی احادیث مبارک میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ بندے نے میں اپنے کام میرے حوالے کر دیے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی اور سچی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان لوگوں کی جن پر اللہ تعالیٰ تو نے انعام کیا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء
اور صالحین کا راستہ، اور ان لوگوں کی جن پر غضب کیا گیا، نہ کہ گمراہوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ جس چیز کا سوال کرے گا وہ بھی اسے عطا کیا جائے گا۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں پیارے بھائیوں آمین کہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک اور سورہ فاتحہ پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے سورہ فاتحہ کو پڑھنے اور اس کی فضیلتیں ہمارے نصیب میں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔